بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ میں تقریباً سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرا موبائل بج اٹھا۔ میں فون اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میری نظر اسکرین پر لکھے نام پر پڑی تو میں نے بے اختیار کال اٹینڈ کر دی۔ یہ کال میری پیاری پھوپھو کی تھی۔ سمینہ پھوپھو بے تحاشا رو رہی تھیں۔ سارم بیٹا، خدا کے لیے ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر آ جاؤ، ارے کوئی بدماش ہماری چھت پر کود گیا ہے، ہم تینوں کا تو مارے ڈر کے برا حال ہے۔ تمہارے ابو کو تو میں کب سے فون کر رہی ہوں مگر وہ سو چکے ہیں۔ بیٹا اب تم ہی آ جاؤ، ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ پھوپھو ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھیں، مگر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے سے اٹھا اور بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور پھوپھو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہاں سے پھوپھو کا گھر تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ میرے دماغ کی نسیں پھوپھو کی باتیں سن کر پھٹنے کو تھیں۔ آخر کو پھوپھو کے گھر میں میری اپنی محبت بھی تو تھی۔ میں نوین سے بچپن سے محبت کرتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نوین کے والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ اس وقت ابو اور ابو کے علاوہ پھوپھو کے دیگر بھائیوں نے انہیں بہت اصرار کیا کہ آپ اپنے شوہر کا گھر بیچ کر ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں، مگر پھوپھو اس بات پر بالکل تیار نہیں تھیں۔ پھوپھو نے نہ ہی زندگی بھر شادی کی اور نہ ہی اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑنے پر آمادہ ہوئی تھیں۔ آج جب کہ ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں تو اب محلے کے لوگوں کی نظر ان کی طرف اٹھنے لگی تھی، اسی لیے آج بھی کسی کم ظرف نے ان کے گھر کی چھت پر کودنے کی جرت کی تھی۔ گاہے بگاہے میں اور بابا تو ان کے گھر جاتے ہی رہتے تھے، مگر مستقل وہاں کوئی نہ رہتا تھا، جس سے لوگوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ سمینہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے۔ میں پھوپھو کے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، مگر پھوپھو نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا، خدا جانے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب پھوپھو نے جواب نہ دیا تو میں نے اپنی جیب سے فون نکالا اور نوین کو کال کی۔ نوین نے میری کال اٹینڈ کی اور پھر ہیلو کہنے کے بعد پھوپھو کو فون دے دیا۔ پھوپھو نے بتایا کہ شدید ڈر کی وجہ سے وہ نوین اور سکینہ کو لے کر اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپی ہیں۔ پھوپھو کی اس بات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اکیلی عورت ہمارے معاشرے میں کس قدر تنہا ہوتی ہے اور ہمارا معاشرہ بھی کس قدر شفاف ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ پھوپھو نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ سکینہ اور نوین ان کے کاندھے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھیں۔ ان تینوں کا مارے ڈر کے برا حال تھا۔ بھلے چھت پر کوئی بلی ہو، مگر یہ رات کا ایسا پہر تھا جس میں ڈر لگنا لازمی تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور گھر کے اندر آ گیا۔ پھوپھو اب بھی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ پھوپھو فکر نہ کریں، بس آپ کے تھوڑے ہی دن ہیں، پھر تو آپ کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں نوین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں حیا کے کئی رنگ پھوٹ رہے تھے۔ اس کی نظریں زمین میں گھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ اس کے دل میں میرے لیے مچلتے جذبات نوین کے چہرے پر رنگوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ خیر، پھوپھو کو نارمل کرنے کے بعد میں نے ان کی مزید تسلی کے لیے کہا، چلیے خالہ، آپ ٹارچ لے کر آ جائیے، ہم چھت پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیچ حرکت کس نے کی ہے، اور پھر جو کوئی آیا تھا اسے بھی تو اندازہ ہو جائے کہ یہ گھر لاوارث نہیں ہے، ایسے تو لوگوں کو شے مل جاتی ہے۔ میں نے صحیح بات کی تھی۔ پھوپھو نے ٹارچ ڈھونڈی مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور اس کی لائٹ آن کر لی۔ میں اور پھوپھو چھت پر گئے، مگر حیرت انگیز طور پر چھت پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے کسی کے کودنے کی آواز آئی تھی۔
फुप्पू को तो लग रहा था कि कोई छत की सीढ़ियों पर छुपा बैठा है, मगर हमने हर जगह देख लिया, हमें कहीं किसी का कोई सुराग न मिला। मैंने फुप्पू के चेहरे को गौर से देखा, उस पर कई रंग आकर गुजर गए। एक माँ के जज्बात क्या होते हैं मैं खूब समझ सकता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर फुप्पू से एक बात छुपाई और उन्हें वापस नीचे भेज दिया। उनके नीचे जाने के बाद मैं छत के उसी कोने की तरफ गया जहाँ मैंने एक साया सा देखा था। छत के इस हिस्से में भी कुछ नहीं था सिवाय एक जनाना जूते के। इस जनाना जूते पर काफी कशीदाकारी की गई थी, जबकि इसके चंद मोती बिखरे हुए थे। दो की बजाय एक जूते का होना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वैसे भी मेरी काफी जासूसी फितरत थी। मैंने उस जूते की तस्वीर ली और अपने मोबाइल में महफूज करने के बाद नीचे आ गया। अब घर में सब लोग पुरसकून हो गए थे। मैंने फुप्पू से घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बेटा, जो अभी आया है, क्या मालूम थोड़ी देर बाद फिर आ जाए। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, बल्कि रुको, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। दिल ही दिल में मैं भी खुश हो गया कि चलो नवीन से दो चार बातें करने का मौका मिल जाएगा। फुप्पू ने मुझे बिस्तर लगा दिया। मेरी निगाहें नवीन के ताक़ुब में थीं। फुप्पू ने नवीन और सकीना को कमरे के अंदर जाने का हुक्म दिया और खुद कमरे पर ताला डालकर मेरे साथ ही चारपाई बिछाई और लेट गई। मेरे अरमानों पर तो पानी फिर गया, मगर फिर भी मैं मुतमईन था, क्योंकि मैं नवीन से सच्ची मोहब्बत करता था और मेरा इरादा उससे शादी करने का था, और शादी को इन चौंचलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस रात नवीन के ख्यालों में खोए हुए न जाने मुझे कब नींद आ गई। मैं सुबह उठा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। खाला घर में मौजूद नहीं थी, शायद वो नाश्ते के लिए अंडे और दूध वगैरह लेने गई थी। मेरे लिए ये नवीन से बात करने का अच्छा मौका था। मैं फ़ौरन से उठा और नवीन के कमरे में चला गया। सकीना हम दोनों की मोहब्बत से बाखबर थी। उसने फ़ौरन ही वहाँ से उठ जाना मुनासिब समझा और हम दोनों को तन्हा छोड़ दिया। मुझे देखते ही नवीन की आंखें छलक पड़ीं। उसका चेहरा भुजा भुजा सा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों से बरसात रवां हो गई। खुदा के लिए सारिम, मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी मौजूदगी में मैं खुद को महफूज तस्वर करती हूँ। हमारे मोहल्ले के हालात तो तुम जानते ही हो। हमारा यहाँ अकेले रहना अब ठीक नहीं है। नवीन ने खाली खाली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जैसे वो मेरे चेहरे पर अपनी मोहब्बत के सबूत तलाश कर रही हो। मैंने नवीन की तरफ सख्ती से देखा और कहा, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता नवीन। अगर तुम्हें मेरा इंतज़ार करना कबूल नहीं तो तुम्हें जो अच्छा लगता है उसी से शादी कर लो। मेरा ये कहना था कि नवीन तड़प उठी। मैं उसकी बात मज़ीद सुने बगैर ही बाहर आ गया, क्योंकि फुप्पू भी दरवाजे पर आ चुकी थी। नवीन हक्का बक्का खड़ी मुझे देखती रह गई, जबकि मेरा इरादा कुछ और ही था। मैंने फुप्पू से चंद सरसरी बातें की और फिर कुछ सोचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अम्मी को सारी बात बताई और अब्बू को भी फुप्पू के घर के हालात से आगाह कर दिया। अब्बू भी हालात की नज़ाकत को समझते थे। मैंने अम्मी से नवीन के रिश्ते की बात की। मैं नवीन को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे सख्त लहजे में बात की थी। अम्मी को भी नवीन को बहू बनाने में कोई खातिर ख्वाह एतराज़ नहीं था, और फिर मेरी मोहब्बत के बारे में वो जानती थीं। उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। हम तो फुप्पू से वाकिफ़ थे, लिहाजा कोई और बात करने के बजाय सीधा मिठाई के टोकरे लेकर उनके घर पहुँचे। हमें पता था फुप्पू कभी हमें इनकार नहीं करेंगी। उन्होंने भी हस्बे तवक्का हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया, खूब खातिर तवाज़ा की और कल की बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। अम्मी और अब्बू हालात से वाकिफ़ थे। फुप्पू के चेहरे पर भी परेशानी थी। अब लोगों की नज़रें उनकी जवान बेटियों पर उठने लगी थीं। अब्बू ने फ़ौरन ही नवीन के रिश्ते की बात पक्की कर दी। किसी ताख़ीर के लिए फुप्पू भी तैयार नहीं थीं। उसी शाम नवीन के हाथ में मेरे नाम की अंगूठी आ गई। नवीन को खबर भी न थी कि मैं इतनी जल्दी उसे अपना बना लूँगा। उसके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के रंग थे। मैंने उसकी खुशी देखी तो मुतमईन हो गया, मगर मैं क्या जानता था कि ये सब आरज़ी है। मेरे निकाह का वक्त एक हफ्ते के बाद मुकर्रर हुआ था, क्योंकि फुप्पू का यही इसरार था। जल्द अज जल्द फुप्पू अपनी बेटी के फ़र्ज से सबकदोश होना चाहती थी।
بالآخر ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح کا دن آن پہنچا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی بربادی لمحوں میں آ جاتی ہے۔ نکاح کے وقت میری نظر نوین کے جوتوں پر پڑی تو میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ نوین کے پاؤں میں وہی جوتا تھا جو کچھ دن پہلے میں نے چھت پر پڑا دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ایک جوتا تھا، مگر ابھی نوین کے پاؤں میں دونوں جوتے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا۔ میں نے موبائل میں اس جوتے کی تصویر محفوظ کی تھی، اور پھر اس دن چھت پر کسی کا کودنا، پھپھو کا یوں پریشان ہونا اور نوین کے رشتے کے لیے جلدی کرنا، یہ سب وہ باتیں تھیں جنہوں نے بیٹھے بیٹھے میرا سکون چھین لیا۔ نکاح کے وقت جب مجھ سے قبول و ایجاب کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو میں قبول ہے کہنے سے پہلے رک سا گیا۔ میرے ذہن میں پے در پے واقعات چلنے لگے۔ میں سخت کشمکش کا شکار ہو گیا۔ سب لوگ حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ امی کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ نوین کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خدا جانے کیا چیز تھی جو مجھے قبول ہے کہنے سے منع کر رہی تھی۔ 15 سالہ محبت ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی نظر ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اپنی بوڑھی اور بیوہ پھپھو کا خیال آ گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ نکاح پڑھوانے والے مولوی صاحب نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ ان کے چہرے پر عجیب سا جلال تھا، جس کے بعد مجھ میں نہ کرنے کی ہمت نہ رہی۔ اب میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی۔ میری محبت میں شک کی ملاوٹ ہو چکی تھی۔ اگلے ہفتے میری رخصتی تھی، مگر میں جلد از جلد بیرون ملک بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے 1-2 جگہ نوکری کی درخواست بھی دی، مگر مجھے کہیں پر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد نوین میرے آنگن میں میری دلہن بن کر آ گئی۔ آج میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ اسے دیکھ کر نہ ہی دل میں کلیاں کھلیں اور نہ ہی پھولوں نے شرارت کی۔ میں نے نوین کا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا۔ وہ بیچاری میرا انتظار کرتی رہ گئی۔ شک کی قائم کردہ دیوار میں جا کر بھی ہم دونوں کے بیچ سے نہ گرا سکا۔ میں جانتا تھا بیٹھ بیٹھ کر نوین تھک چکی ہے، میرے انتظار نے اسے گھائل کر دیا ہے، مگر میں پلنگ سے کچھ فٹ کے فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھا بے حسی سے اسے تک رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ پھر مجھے گھر والوں کا خیال آیا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی بتی گل کر دی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے میں نے نوین سے کہا کہ کمرے کو کنڈی لگا دے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری حیران پریشان میرے رویے کو نہ سمجھتے ہوئے میرے حکم کے مطابق جو میں کہتا گیا وہ کرتی گئی۔ گھر سے باہر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ یوں لگتا تھا میں کسی گھٹن زدہ ماحول میں تھا۔ اب میرا رخ مسجد کی طرف تھا۔ جن مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھوایا تھا ان سے میری اچھی خاصی ملاقاتیں اور باتیں ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے سارے زمانے سے مختلف لگتے تھے۔ میری ہر بات وہ تحمل سے سنتے اور کسی بات پر بھی ناگواری کا اظہار نہ کرتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ میں نے مولویوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا ان کا کردار یکسر مختلف تھا۔ ان کی باتوں میں ایک خاص قسم کی شیرینی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ نہ ہی عورت بیزار مرد تھے اور نہ ہی دقیانوسی خیالات کے مالک تھے، بلکہ میں تو انہیں اپنے دوستوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ میں نے دل میں نوین کو طلاق دینے کا ارادہ کر تو دیا تھا، مگر پھپھو کو میں اس عمر میں نوین کی طلاق کا صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ پھپھو پہلے سے بیوہ تھیں اور زندگی میں کئی غم جھیل چکی تھیں۔ جب میں مسجد پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ تقریباً سبھی نمازی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں مسجد کے وسط میں کھڑا خالی صفوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں مولوی صاحب مسجد کے اندرونی حصے سے آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک شفیق مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے شادی کی مبارکباد دی۔ وہ بھی حیران تھے کہ میں شادی کی رات ان کے پاس کیوں بیٹھا ہوں۔ میری الجھن سمجھ کر انہوں نے خود ہی پوچھنا شروع کر دیا،
ہاں برخوردار، تمہیں کوئی الجھن ہے تو بتاؤ، میں تمہاری بات کسی سے نہ کہوں گا بلکہ یہ صیغہ راز ہی رہے گی۔ میں نے مولوی صاحب کی بات سنی تو میرے دل کو حوصلہ ہوا۔ بالآخر جھجکتے جھجکتے میں نے انہیں نوین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ چھت پر ملنے والے جوتے سے لے کر نوین کے متعلق دل میں شک کا بال پیدا ہونے تک میں نے مولوی صاحب کو ہر ایک بات بتائی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ان کی مسکراہٹ اس وقت اچھی نہ لگی۔ میں جس الجھن میں تھا، مجھے صرف اور صرف اس مسئلے کا حل چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اب تم سکون سے گھر جاؤ۔ گھر جانے کے بعد یہ پرچہ کھول کر پڑھنا، انشاءاللہ تمہاری الجھن حل ہو جائے گی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں پرچے کو یہیں کھول کر پڑھ لوں، کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر لوں، مگر مولوی صاحب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بالآخر مجبوراً میں مسجد سے نکل آیا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر ہی وہ پرچہ کھول لیا۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس پرچے پر سوائے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو اور بلا تحقیق کسی بات پر یقین نہ کیا کرو۔ اگر یہ بات مجھے کوئی اور کہتا تو یقیناً میں سیخ پا ہو جاتا، مگر یہ اللہ کا کلام تھا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا اور پھر اپنے کمرے کی طرف پھڑ گیا، جہاں نوین اب تک میری منتظر تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس وقت نہ جانے کہاں سے نوین کے وہی جوتے جن پر میں نے شک کیا تھا، جن کی وجہ سے میرے دل میں نوین کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی، وہ بیڈ کے پاس ہی پڑے تھے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کس نے رکھے تھے، مگر ان میں موجود معمولی سے فرق نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ یہ وہ جوتے نہیں تھے جو اس رات میں نے چھت پر دیکھا تھا۔ اسی بات کی تصدیق کے لیے میں اگلے ہی دن خالہ کے گھر گیا۔ بہانے سے چھت پر جا کر دیکھا تو وہ جوتا وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ میرے دل میں سے شک دور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نوین سے معافی مانگی کہ میں نے بلا وجہ اس پر شک کیا۔ آج مجھے مولوی صاحب کی بات یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں اگر تحقیق کے بنا ہی کوئی فیصلہ کر لیتا، خدا جانے آج پچھتاوے کی کس قدر گہری آگ میں جل رہا ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔